نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ما قبل میں بیان ہوا کہ اگر وہ ایمان لاتے اللہ اور ان نبی پر اور اس پر جو ان کی طرف اترا تو کافروں سے دوستی نہ کرتے، وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، مگر ان میں بہت فاسق ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، ضرور تم مسلمانوں کا سب سے بڑھ کر دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے۔ یہ اس زمانے کی ہی نہیں بلکہ آج بھی اور قیامت تک یہ بات صادق ہے، چاہے وہ مسلمان کے کتنے ہی قریب آ جائیں اور کتنے ہی دوستی کریں، لیکن سب سے بڑھ کر دشمن یہودی اور مشرک ہیں مسلمانوں کے۔ پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ضرور تم مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جو کہتے تھے ہم نصارہ ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہم نصارہ ہیں یعنی کہ عیسائی ہیں۔ اس آیت میں ان کی مدح بیان کی گئی ہے، ان کی تعریف کی گئی ہے۔ تو یہ کون سے عیسائی اور کون سے نصارہ تھے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بیان فرماتے ہیں کہ جو زمانہ اقدس تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری تک تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر رہے، اور جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ سمجھ میں آ رہی؟ ابتدائی اسلام میں جب کفار قریش نے مسلمانوں کو بہت ایذائیں دی، بہت تکلیفیں دیں، تو اصحاب کرام میں سے 11 مرد اور 4 عورتوں نے حضور کے حکم سے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف تشریف لے گئے۔ 11 مرد اور 4 عورتیں۔ یہ حضرات نبوت کے 5ویں سال ماہ رجب میں بحری سفر کر کے حبشہ پہنچے۔ اس ہجرت کو ہجرت اولیٰ کہا جاتا ہے، پہلی ہجرت۔ جو سب سے پہلی ہجرت مسلمانوں نے کی وہ مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف تھی۔ ان کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب گئے، پھر اور مسلمان روانہ ہوتے رہے، جاتے رہے، یہاں تک کہ بچوں اور عورتوں کے علاوہ مہاجرین کی تعداد 182 مردوں تک پہنچ گئی۔ جب قریش کو اس ہجرت کا علم ہوا، انہیں معلوم ہوا کفار قریش کو کہ مسلمان ایمان لا کر مکہ چھوڑ کر کے حبشہ کی طرف جا رہے ہیں، انہیں جب علم ہوا تو انہوں نے ایک جماعت تحفے تحائف لے کر نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجی۔ ان لوگوں نے دربار شاہی میں باریابی حاصل کر کے بادشاہ سے کہا کہ ہمارے ملک سے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا کہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگوں کو نادان بنا ڈالا ہے، اس نے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ ان کی جماعت جو آپ کے ملک میں آئی ہے وہ یہاں فساد انگیزی کرے گی۔
کسے کہا؟ مسلمانوں کی، ایک مسلمان فساد انگیزی کریں گے معاذ اللہ، اور آپ کی رعایا کو باغی بنائے گی۔ ہم آپ کو خبر دینے کے لیے آئے ہیں اور ہماری قوم درخواست کرتی ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کیجیے۔ نجاشی بادشاہ نے کہا کہ ہم ان لوگوں سے گفتگو کر لیں، ان لوگوں سے بات چیت کر لیں جو مکہ مکرمہ سے یہاں ہجرت کر کے آئے ہیں، ہم ان سے بات چیت کر لیں۔ یہ کہہ کر مسلمانوں کو طلب کیا، مسلمانوں کو دربار میں بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ تم حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے تعلق سے کیا کہتے ہو؟ تمہارا ایمان، تمہارا عقیدہ، تمہارا اعتقاد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا ہے؟ تو حضرت جعفر بن ابی طالب نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور کلمت اللہ اور روح اللہ ہیں، اور حضرت مریم کنواری پاک ہیں۔ یہ سن کر نجاشی بادشاہ نے زمین سے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا، بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کر کہا خدا کی قسم تمہارے آقا نے جس پر تم ایمان لائے ہو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام میں اتنا بھی نہیں بڑھایا جتنی یہ لکڑی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کلام عیسیٰ علیہ السلام کے بالکل مطابق ہے، جیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے ایسا ہی تمہارے نبی نے کہا ہے۔ یہ دیکھ کر مشرکین مکہ کے چہرے اتر گئے کہ تو بادشاہ ان کی حمایت میں ہو گیا ہے۔ پھر نجاشی نے قرآن شریف سننے کی خواہش کی کہ مجھے قرآن شریف سناؤ۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ اس وقت دربار میں نصرانی عالم اور درویش بھی موجود تھے۔ قرآن کریم سن کر وہ بے اختیار رونے لگے اور نجاشی نے مسلمانوں سے کہا کہ تمہارے لیے میری قلم رو میں، میری سلطنت میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مشرکین مکہ ناکام پھرے اور مسلمان نجاشی کے پاس بہت عزت و آشائش کے ساتھ رہے اور فضل الہی سے نجاشی کو دولت ایمان سے سرفراز فرمایا۔ اسی کے تعلق سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یہ اس لیے کہ ان میں عالم اور درویش ہیں اور یہ غرور نہیں کرتے، یہ تکبر نہیں کرتے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ علم کیا؟ علم اور تکبر کو چھوڑ دینا، ترک تکبر، ترک غرور، یہ کام آنے والی چیزیں ہیں، اور ان کی بدولت یعنی کہ علم کی بدولت اور ترک تکبر کی بدولت انسان کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اترا یعنی کہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں دیکھو کہ آنسوؤں سے ابل رہی ہیں۔ جب قرآن پاک سنتے ہیں تو ان کے آنکھیں آنسو سے ابل رہی ہے۔ یہ ان کی رقت قلب کا بیان ہے کہ قرآن کریم کے دل میں اثر کرنے والے مضامین سن کر رو پڑتے ہیں۔ چنانچہ نجاشی بادشاہ کی درخواست پر حضرت جعفر نے اس کے دربار میں سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی آیت پڑھ کر سنائی تو نجاشی بادشاہ اور اس کے درباری جن میں اس کی قوم کے علماء موجود تھے سب زار و قطار رونے لگے۔ اسی طرح نجاشی کی قوم کے 70 آدمی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے حضور سے سورہ یاسین شریف سن کر کے وہ بھی رونے لگے تھے۔ پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو ان کی آنکھوں سے آنسو ابل رہے ہیں،
یہ کیوں ہیں؟ تو اللہ بیان فرماتا ہے مما عرفوا من اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے، وہ حق کو پہچان گئے۔ یقولون کہتے ہیں ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے رب ہمارے ہم ایمان لائے، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہم نے ان کے برحق ہونے کی شہادت دی، تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ لے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ لے۔ اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں داخل ہو کر جو روز قیامت تمام امتوں کے گواہ ہوں گے، کیونکہ یہ امت محمدیہ تمام اپنے سابقہ امتوں پر گواہ ہوگی، ان کے ایمان اور کفر کی گواہی دے گی۔ اور یہ انہوں نے کہاں پڑھا تھا؟ یہ انجیل میں پڑھا تھا۔ ہم لوگوں کو اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان منانا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اگر رسول عطا فرمایا، اپنا محبوب عطا فرمایا تو رسول اعظم عطا فرمایا، صدیق اگر عطا فرمایا تو صدیق اعظم عطا فرمایا، عمر عطا فرمایا تو عمر فاروق اعظم عطا فرمایا، اور اگر امام عطا فرمایا تو امام اعظم عطا فرمایا، غوث عطا فرمایا تو وہ بھی غوث اعظم عطا فرمایا ہے، اور محدث عطا فرمایا تو محدث اعظم عطا فرمایا، اور مجدد عطا فرمایا تو وہ بھی مجدد اعظم عطا فرمایا، اور مفتی اگر عطا فرمایا تو وہ بھی مفتی اعظم عطا فرمایا۔ تو ہم لوگوں کو اپنی قسمت پر ناز ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر و احسان ادا کرنا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔